تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اے ایمان والو جب کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو بغیر تحقیق کے کسی بھی اہم خبر کو آگے پھیلایا مت کرو، بعد میں ورنہ ندامت ہوگی۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو آپس میں نفرتیں پھیل رہی ہیں، لڑائیاں، بغض، عداوت، گالیاں، برا بھلا ایک دوسرے کو، ان سب کے پیچھے جو بنیاد ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بنیاد کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے۔ جب تک کسی چیز کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق نہ ہو، آگے بات نہ کی جائے۔ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو بچوں میں شرارتیں بھی کبھی ہوتا ہے نا، تو بچے جو ہے نا، ہم جب دور سے کسی کو بلاتے تھے، بھائی ذرا آنا کام ہے، وہ سمجھتا تھا بہت اہم کام ہوگا اس کو، وہ کہہ رہا نہیں بھائی ادھر ہی آ جاؤ، نہیں بھائی ادھر آؤ، بہت ضروری کام ہے آپ سے، بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے۔ وہ بیچارہ چل کے آتا، پھر ہم کہتے کان میں بتائیں گے، ایسے نہیں، سب کے سامنے نہیں، ادھر چھاؤں میں آ جاؤ ذرا، تو سائڈ پہ لے جا کے اس کے کان میں کیا کہتے، جس بات کا پتہ متی بولو متی ٹھیک ہے، جس بات کا پتہ متی بولو مت، یعنی جس بات کا علم نہ ہو اس کو بولو نہیں، بس ایسے ہی کہتے جاؤ، وہ کہہ رہے یہ کیا بات ہوئی، پوائنٹ کی بات ہے یہ۔ تو بچپن میں تو یہ احساس نہیں تھا کہ واقعی یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اسے دور سے بلا کے چھاؤں میں لے جا کے کان میں ہی بتانا چاہیے تاکہ سامنے والا اس بات کو اہمیت سے لے۔ دو چیزیں اگر ہمارے معاشرے میں ختم ہو جائیں نا تو 90% پھڈے ختم ہو جائیں گے، 90% نفرتیں ختم ہو جائیں گی، 90%، 90 بھی کم کہہ رہا ہوں، اصل میں 99.9% لڑائیاں، جھگڑے، مار کٹائیاں، گالیاں، غلط کمنٹس جو ہم ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ 99.9% ختم ہو جائیں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ بلا تحقیق بات ایک، نمبر 2 بدگمانی۔ بدگمانی سمجھتے ہیں؟ کسی بھی کی بات کا اچھا پہلو نکالنے کے بجائے غلط، خود سے چیزیں فرض کرتے رہنا کہ یہ یوں تھا تو یوں کہا ہے اس نے، اصل میں تو یوں تھا تو اس لیے کیا اس نے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے نا، بدگمانی اور سیاسی لوگ بھی ایک دوسرے کے خلاف جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس نے یہ تقریر جو کی ہے تو ایکچولی وہ اصل میں فلاں کو خوش کرنے کے لیے کی ہے، اس نے جو یہ بری بات کی ہے۔ اچھا، جو محبت والے ہوتے ہیں نا وہ بری کو اچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نفرت والے وہ اچھے کو برا بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو سیاسی لڑائیاں بھی، مذہبی لڑائیاں بھی اسی پہ، فلاں فرقے نے، فلاں مولانا صاحب نے جو یہ بات کی ہے، اصل میں اپنے مسلک کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو دلیل دی ہے اصل میں یہ یوں کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہر چیز کو غلط 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 لے جا کے، یعنی جو صحیح لوگ ہیں ان کو بھی جب غلط قرار دیں گے تو جو غلط آدمی پہلے سے ہے اس کی صحیح بات کو کون مانے گا؟ وہ تو اور غلط ہو جائے گا نا۔ حالانکہ ہر غلط میں ساری چیزیں غلط نہیں ہوتی، تو جب صحیح کے صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلط کے غلط کو تو اور بڑھا چڑھا کے، تو بھائی دنیا میں اتنا بھی غلط نہیں ہو رہا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے مگر اتنا نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے تو ہر چیز کو غلط کر دیا ہے، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میں اس کے پہ مثالیں نہیں دے سکتا، جو ابھی حقیقی مثالیں چل رہی ہیں وہ نہیں دے سکتا میں، کیونکہ میں اگر حقیقی مثال دوں گا نا جو مارکیٹ میں چل رہی ہے تو پھر وہ
پھر لوگ کہیں گے اصل میں ان کا مقصد اس بیان سے یہ تھا، اصل میں یہ فلاں کو اصل میں پروموٹ کرنا چاہتا. چلو بھائی ایسی ہی تیسی ہی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر آپ پاکستان کی، آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کی محبت پہ بیان کریں تو حکومت کا پٹھو، یعنی اس کو یہ نہیں کہیں گے ملک سے محبت کرنے والا، بلکہ کہیں گے اصل میں ان کو گورنمنٹ نے اس کام پہ لگایا ہے، حالانکہ گورنمنٹ خود اس کام پہ نہیں لگی ہوئی. ایک طرف یہ بھی مانتے ہیں، ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ گورنمنٹ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے، لیکن جو ملک سے مخلص ہے وہ حکومت کا کیا ہے. عجیب حساب ہے یار. کوئی فوج کی حمایت کر دے تو فوجیوں سے پیسے لیتا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو کبھی کسی فوجی نے ایک چائے کا کپ بھی نہیں پلایا ہوگا. فوج کی حمایت کر دی تو کیا بن گیا. اور فوج کی حمایت کا مطلب ہر چیز میں نہیں، ایک عمومی طور پر. کسی سیاسی تنظیم کی بھی حمایت نہیں، کسی سیاسی تنظیم کے کسی لیڈر کی کسی بات کو درست کہہ دیا تو خود بخود آگے اس پہ کہ یہ اصل میں اس کا آدمی ہے، وہاں سے پیسے لیتا ہے اور یہ ووٹ اسی کو دیتا ہے، حالانکہ ممکن ہے اس نے اس کو ووٹ دیا بھی نہ ہو. پھر بھی کیا شرمانا، میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا لیکن لوگ مجھے پی ٹی آئی کا آدمی سمجھتے ہیں. نہ دے کے سمجھ رہے ہیں. صرف عمران خان کی بھی کبھی زندگی میں تعریف نہیں کی، اس کی ایک تقریر کی تعریف کی ہے، یہ اچھی ہو گئی، باقی میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ بہت ساری. تو اس پہ لوگوں نے کیا بنا دیا ایک تماشا. 14 اگست کے موقع پہ ایک پریزنٹیشن پیش کی تھی میں نے، 3-4 سال ہو گئے. اس میں پاکستان کا ایک بڑا اچھا پہلو دنیا کو دکھایا کہ سب کچھ پاکستان میں نیگیٹو نہیں ہے، بہت سی چیزیں پازیٹیو بھی ہیں. ان میں اب ہماری جو فورسز کی طاقت اور قوت ہے اس کا دکھایا کہ یار ایسے ایسے جہاز بنا لیے ہم لوگوں نے. اس پہ بہت سے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. بہت سے تو کہتے ہیں ہم جب صبح اٹھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ نئے پاکستان میں ہیں، کہ واقعی یہ اچھی چیزیں. ایک صاحب نے مجھے کہا خدا کی قسم کئی سالوں بعد میں اتنے تمیز سے سویا ہوں، جب صبح اٹھا تو عجیب سا لگ رہا تھا یار ہم اتنا اچھا ملک ہے ہمارا. تو خوش ہو گئے نا بیچارے. ہر چیز نیگیٹو سن کے نیگیٹیوٹی پیدا ہو رہی تھی، ملک سے نفرت. تو ہم نے تھوڑا سا ملک کے اچھے پہلو کو اجاگر کر دیا. تو لوگ جن کی طبیعت میں مثبت سوچ تھی انہوں نے کہا یار چلو کچھ تو اچھا سننے کو ملا. لیکن جو نیگیٹو سوچ والے تھے انہوں نے یہ بھی کہ بھائی کسی نے اس کو لا کے بٹھایا ہے کسی نے اس کو لا کے بٹھایا ہے کہ فوج کی طاقت کی تعریف کرو. ابھی میں نے ایک ریسنٹلی بیان آیا تھا مشرف کے بارے میں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی ہے تو اچھا ہوا کہ غلط ہوا. تو میں نے اس پہ کہا کہ عدالت نے جس بیس پہ پھانسی سنائی ہے وہ بیس مجھے معلوم، بولو بھائی، نہیں ہے. جس بیس پہ میں نے عدالت کا وہ فیصلہ پڑھا ہی نہیں ہے نہ سنا ہے، اڑتی خبریں ملی ہیں کہ پھانسی سنا دی گئی ہے. تو عدالت نے یہ فیصلہ درست کیا غلط کیا میں اس کے بارے میں کمنٹس نہیں کر، مجھے ریسرچ ہی نہیں ہے. اس پہ لوگوں کے میسج آئے ہاں آرمی سے جب کوئی پیسے لیتا ہے تو پھر یہی کرتا ہے. اور مجھے مشرف کا حامی بنا کے پیش کر دیا، وہ مشرف جس کی میں ساری زندگی ممبر پہ بیٹھ کے مخالفت کرتا رہا ہوں، اور آج نہیں جب ان کا دور حکومت تھا اس وقت کرتا رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اور یوٹیوب والے تو کلپ بنا دیتے ہیں نا. جو میں نے کمنٹس نہیں کیے تھے اس کا مقصد تھا کہ اس پہ کلپ نہ بنے، تبھی تو میں تبصرہ نہیں کر رہا. اور تبصرہ اسی پہ بن گیا، یعنی کلپ اسی پہ بن گیا کہ تبصرہ نہیں کرنا. بھائی کلپ اس پہ آ گیا مارکیٹ میں کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میں کچھ نہیں کہتا. تو یہ کلپ آ گیا کہ میں کچھ نہیں کہتا. تو جب کچھ نہیں کہہ رہا تو اس کا مطلب وہ کلپ نہیں بنانا چاہ رہا نا. یہ مجھے ایسا ہی واقعہ یاد آیا. کل ہمارے ایک دوست نے مجھے کہا آپ نے مشرف پہ تبصرہ کیوں کیا جب آپ کو کرنا ہی نہیں تھا.
میں نے کہا یہ بالکل ایسے ہو گیا کہ ملا نصیر الدین صاحب جو تھے نا، ان سے کسی سیاست دان نے کہا کہ آپ کا یہ پاجامہ اور یہ آپ کی اچکن بڑی خوبصورت ہے، میں نے کسی جلسے میں تقریر کرنی ہے، آپ یہ مجھے ادھار دے دیں، میں آپ کو وقت پہ واپس کر دوں گا۔ مولانا صاحب سن رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارا تھوڑا سا یہی اسٹائل میں ہوتا ہے۔ تو یہ امریکہ میں خطیب ہے ماشاء اللہ، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ مولوی صاحب کی کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے یار، پاجامہ اور یہ کیا ہے اچکن۔ تو یہ وہاں بیان کرتے ہیں نا، خطیب ہیں، تو یہ کہہ رہے تھے آپ کو امریکہ میں بلاؤں گا، نہیں بلائیں، یہ پاجامے اور یہ اچکن کی باتیں آئیں گی، لوگ بولیں گے یار امریکہ میں کسی نے ایسا بیان، یہ پاجامے وجامے سنے نہیں ہوں گے ممبر پہ۔ تو ملا نصیر الدین سے کسی نے پاجامہ کیا کر لیا، ادھار لے لیا، اور وہ جو شیروانی کئی دفعہ سن چکے ہیں، لیکن اس پہ میں فٹ کروں گا نا اس کو جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو اب وہ کیا ہے کہ وہ جہاں بھی جلسے میں تقریر کر رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ اچھا، تقریر کے دوران ملا نصیر الدین ان کو اسٹیج پہ بلاتے کہ میں ایک سیاست دان کو بلانا چاہتا ہوں اور یہ زبردست اور یہ زبردست، لیکن ان کا جو پاجامہ ہے وہ میرا ہے، وہ میرا پاجامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے۔ جب وہ تقریر کر کے چلے گئے، انہوں نے کہا ملا نصیر الدین سے کہا یار یہ کیا ضرورت ہے کہ یہ پاجامہ میرا ہے، کتنی بری بات ہے، احسان کر کے جتلانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئندہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا پاجامہ ہے۔ دوبارہ تقریر کے لیے بلایا کہ میں ایک شخصیت کو بلا رہا ہوں اور یوں، ان کا جو پاجامہ ہے وہ انہی کا ہے، وہ میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو پاجامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ ان کا ہے، وہ میرا نہیں۔ اب لوگ شک پہ پڑ گئے یار یہ پاجامے کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ سیاسی لیڈر نے کہا کہ بھائی یہ کیوں بتاتے ہو کہ میرا ہے تمہارا، اس کے بارے میں کوئی تبصرہ ہی نہیں کرو، اس کے بارے میں کوئی تبصرہ ہی نہیں کرو۔ اچھا بھائی، دوبارہ تقریر ہوئی تو ملا نصیر الدین نے اسٹیج پہ اعلان کیا میں ایک شخصیت کو بلا رہا ہوں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، اور ان کے پاجامے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب تو اور خطرناک ہو گیا نا معاملہ، کیا ہو گیا؟ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ میں تو بیان میں کہہ رہا ہوں بھائی میں مشرف کے بارے میں کو جو پھانسی سنائی گئی، یہ جو کیس ہے پھانسی کا، یہ درست ہے یا نہیں، عدالت، یہ تو عدالت جانے، ہمیں کیا پتا۔ تو وہ تو اس لیے کہ کلپ نہ بنے تو چینل نے کلپ بنا دیا اس پہ کہ بھئی یہ کوئی تبصرہ نہیں، اور لوگوں نے بھر بھر کے ہمیں صلواتیں سنائی ہیں، اور صلواتوں میں یہ سنا رہے ہیں کہ یہ فوج سے پری پیڈ لوگ ہیں، اور دیکھو ابھی مشرف نے اتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی کی۔ آپ کی بدگمانی ہے کہ بات بندہ کیا کر رہا ہے اس کو لے کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مشرف کو اوور آل پھانسی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو عدالت کا فیصلہ اس کے بارے میں نو کمنٹس، مجھے نہیں پتا بھائی یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ باقی جنرل مشرف پہ میں بیان اس دور میں کیے ہیں جب وہ حکومت میں تھے، وردی میں تھے، اس وقت مشرف کے خلاف بات کرنا آسان نہیں تھا۔ آپ ہمارے لوگوں سے جا کے پوچھیں، ہم نے اس وقت کیا جب جامعہ حفصہ کے خلاف اس نے آپریشن کیا تھا، اس وقت آسان نہیں تھا ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنا، ہم نے اس وقت مخالفت کی تھی کہ جامعہ حفصہ والے صحیح کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، لیکن جو ریئیکشن فوج کر رہی ہے یہ ریئیکشن کسی صورت میں درست نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے ملک کے چند لوگ ہیں، آپ کسی بھی طرح سے ان کو باہر نکال سکتے ہیں، کھانا بند کر دو، پانی بند کر دو، اریسٹ ہو جائیں گے وہ۔ آپ نے پوری مرغی پہ جو ہے نا توپ لے کر آپ اس پہ چڑھ رہے ہو مرغی پکڑنے کے لیے، تو یہ کام مشرف نے کیا جو 100% غلط کیا، آئین کو توڑا، 100% غلط کیا، اس کے غلط کاموں کو نہ پہلے اپریشیٹ کیا نہ اب اپریشیٹ کیا۔ لیکن آپ ایک بیان سے، ایک کلپ سے آپ الٹی تبصرے کرنا شروع کر دیا، خود سے خود نکالنا شروع کر دیا۔ ہم پاکستان آرمی کے حامی ہیں، لیکن آرمی کا کوئی بھی آفیسر ہوگا اس کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ ہر آدمی، آرمی میں تو ضیاء الحق جیسے لوگ بھی تو گزرے ہیں نا، جنہوں نے حدود آرڈیننس کو نافذ کیا، جنہوں نے 10-11 سال ایک شاندار
حکومت کی اور رشیا کے خلاف جہاد میں بہت بڑا کردار تھا. ممکن ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو ہماری رائے سے, آپ کون, ضیاء الحق 2 نمبر آدمی تھا, تو وہ شخصیتوں پہ اختلاف تو ہوتے رہتے ہیں. تو ایک شخص کی وجہ سے پورے ملک کو ملامت کرنا, جیسے کوئی یہ کہے کہ پاکستان کا صدر مشرف تھا تو پاکستان ہی غلط ملک ہے, تو وہ پاکستان کیسے غلط ہو گیا؟ اگر ہمارا صدر کوئی چور رہا ہو, چور سے فوراً آپ کا ذہن کس طرف جائے گا وہ سب جانتے ہیں. چور رہا ہو کوئی ہمارا صدر, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ پاکستان غلط ہو گیا. دنیا میں ہوتا ہے, کبھی چور آ جاتا ہے, کبھی کوئی عادل آ جاتا ہے, یہ تو چلتا ہے ہمیشہ سے. اسلامی ریاستوں میں کبھی عادل حکمران بھی آئے اور کبھی ظالم بھی آئے. تو جب ظالم آئے تو وہ ریاست نہیں رہی تھی کیا وہ غیر اسلامی ریاست بن گئی تھی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اس بیس پہ نہ ملک کو برا کہا جا سکتا ہے, نہ کسی ادارے کو برا کہا جا سکتا ہے. تو خیر, اصل جو میرا ٹاپک چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ 2 چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت خطرناک حد تک 2 زہر سرایت کر گئیں. بلا تحقیق بات کو آگے بڑھانا اور خود اس پہ یقین بھی کر لینا, اور دوسرا پھر بدگمانی, کسی کی بات پہ یا کسی کے عمل کو دیکھ کے نا فوراً غلط لے کے جانا. تو میں پہلی چیز کو ذرا پہلے ڈیفائن کرتا ہوں. بلا تحقیق باتیں کیسے ہوتی ہیں؟ بلا تحقیق بات یہ ہوتی ہے, دیکھو قرآن نے ہمیں اس بارے میں گائیڈ کیا ہے کہ تحقیق کا اہل کون ہے. ہر خبر کی تحقیق کا ہر آدمی اہل بولو نہیں ہوتا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یہ جو انسان چاند پہ گیا ہے نا, یہ جھوٹی خبر ہے. کچھ وقت پہلے اخباروں میں یہ بہت مضامین بھی آ رہے تھے اور واٹس ایپ پہ بھی کہ یہ سب سائنسدانوں کا بنایا ہوا ڈرامہ ہے. اور ایک صاحب ماشاءاللہ متشرع داڑھی والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے امریکہ بہت کرپٹ ملک ہے, اور دلیل اس کی یہ کہ یہ جو چاند پہ امریکی سائنسدان گئے ہیں نا, یہ گئے ہوئے نہیں ہیں, اس نے دنیا کو الو بنایا ہے. میں نے کہا بھائی جان میرے سامنے تو کہہ دیا, اللہ کے سامنے کسی اور, اللہ کا واسطہ کسی اور کے سامنے ایسی بات بولو بھائی نہیں کرنا. کہہ رہے نہیں پوری ریسرچ ہے, آپ کو میں بتاتا ہوں. وہ اخبار کا ٹکڑا لا کے انہوں نے مجھے دے دیا, اور یہ دیکھو پوری ناسا کی رپورٹ ہے, پتہ نہیں کہاں کی رپورٹ ہے. یہ سارے سائنسدان ہیں, انہوں نے بتایا کہ کیسے فیک ویڈیو بنی اور کیسے یہ ہوا اور کیسے وہ ہوا, پورے کتابوں کے حوالے. اور میں نے کہا بھائی جان اس کو تحقیق نہیں بولتے. کہ آپ کی تحقیق ہے, آپ کسی کی تحقیق کو کاپی پیسٹ کر رہے ہو, اور جس کی یہ تحقیق ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ تحقیق کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے. اور یہ جو پیسٹ کیا ہے آپ نے, اس میں جو کتابوں کے حوالے اور ویب سائٹ کے حوالے اور یہ سب چیزوں کے اندر بھی گھس کے جا کے نہیں دیکھا آپ نے. اور جن ویب سائٹ کے حوالے انہوں نے دیے ہیں جہاں سے انہوں نے یہ مواد اٹھایا ہے, اگر ان ویب سائٹس پر یہ مواد ہو بھی تو ان ویب سائٹس کے اوتھینٹک ہونے کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل بولو بھائی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ کام آپ چھوڑ دو, یہ آپ کا کام, یہ کسی سائنٹسٹ سے پوچھو. فلکیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں یا جو خلائی سائنسدان ہیں نا, جو خلاؤں میں سفر کرتے ہیں, ان کا اگر کوئی آپ کی سلام دعا ہے کوئی مستند ادارے میں, اس سے جا کے پوچھو, وہ بتائے گا کہ یہ صحیح لکھا ہے کہ غلط لکھا ہے. قرآن و حدیث کے نام پہ آج کل لوگ الو بناتے کہ نہیں بناتے؟ تو لوگ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ بھائی علماء سے پوچھو یہ ریسرچ صحیح ہے یا, علماء سے پوچھا جاتا ہے نا, ورنہ قرآن حدیث کا نام تو قادیانی بھی لیتا ہے. وہ ختم نبوت کے لفظ میں گھمانا شروع کر دیتے ہیں. منکرین حدیث تو صرف قرآن کا نام لیتے ہیں, قرآن قرآن, لیکن آپ علماء کے سامنے ان کو لے کے جائیں تو وہ 2 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم لیبل بہت اچھا ہے, ہم صرف قرآن کو مانتے, اللہ کی کتاب. یہ تو بخاری مسلم 3 صدی ہجری اور 2 صدی ہجری کی حدیث کی کتابیں ہیں, اور یہ تو قرآن کے خلاف سازشیں ہیں تاکہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر ان حدیثوں پہ آ جائیں. لیبل بہت اچھا لگایا انہوں نے. تو علماء ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں, بھائی یہ لیبل اچھا ہے, اگر آپ حدیث کو نہیں مانتے تو آدھے قرآن سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. رنگ رلیوں پہ بہار, وہ کیا ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با اندازے بہار آئی ہے. یہ لیبل اچھے ہیں.
اسی طرح جو صرف قرآن حدیث کا لیبل لگاتے ہیں اور فقہ کو نہیں مانتے, تو وہ اصل میں قرآن حدیث کو بھی نہیں مانتے, کیونکہ فقہ ہی ہے جس نے قرآن و حدیث کو ڈیفائن کیا ہے قانونی شکل میں, کتابوں کی شکل میں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ اگر آپ فقہ کو ہٹا دو گے تو قرآن اور حدیث کی پھر تشریح میں امت آوارہ ہو جائے گی, بے لگام اونٹ, جس کا منہ جدھر چاہے گا اٹھ کے جائے گا. یہ تو اللہ کا اس امت پر احسان ہوا کہ قرآن و حدیث کی تشریح میں ہمیں خود آوارہ نہیں چھوڑا. یہ مجتہدین سے اللہ نے یہ کام کروا کے, کتابیں لکھوا کے, ریٹن فارم میں لا کے یونیورسٹیوں میں اور مدرسوں میں اس علم کو اللہ نے جاری کر دیا. اب اسی پہ پابند ہونا پڑے گا, قرآن و حدیث کی اس کے علاوہ کوئی تشریح قابل قبول نہیں ہوگی. تو ہر چیز کو لگام دینی پڑتی ہے, ہر ریسرچ کو لگام دینی پڑتی ہے, ہر تحقیق کو لگام دینی پڑتی ہے. سیاسی خبریں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جن کا سیاست سے دور دور کا بھی کوئی تعلق, بولو بھائی, نہیں ہوتا. یہ جو مولانا صاحب آج مولانا فضل الرحمان امریکہ گئے ہیں, اصل میں ان کے ڈونلڈ ٹرمپ سے صحیح تعلقات, یہ کشمیر کے بارے میں سودے بازی کرنے گئے نہیں ہیں. میں بالفرض اگر گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملا جاؤ تو اصل میں یہ تو جو مخالف پارٹی ہے وہ, اور اگر یہی کام پی ٹی آئی والا کرے گا تو دوسری پارٹی اس پہ الزام لگائے گی. دیکھا, ہم تو کہہ رہے تھے پہلے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے آپس میں. تو ہر چیز میں غلط غلط. بھائی اگر غلط ہو بھی رہا ہے تو آپ کو تو نہیں پتا نا, آپ کے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو ریسرچ کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں, تحقیق ہمیشہ اس کے اہل کی معتبر ہوتی ہے. جو آدمی اس فیلڈ کا نہیں ہے وہ تحقیق کے نام پہ دھوکہ زیادہ کھاتا ہے, اور ہم نے بھی ماضی میں دھوکے کھائے ہیں. سمجھ رہے ہیں, ہم نے بھی دھوکے کھائے ہیں. پولیو اور یہ سب ٹوپی ڈرامے ہم نے بھی بہت کیے ہیں. لیکن جب تعلقات ہوئے نا اپر لیول پہ ڈاکٹروں سے, اس فیلڈ ایسے لوگوں سے جو ویکسینیشن, جہاں یہ ویکسینیشن تیار ہوتی ہیں ان اداروں میں جاب کرتے ہیں یا ان اداروں میں ڈاکٹر ہیں, تو پھر ہمیں بھی کہا ہوا کہ بھائی یہ پروپیگنڈا کیا ہے, زیادہ ہے, حقیقت کچھ اور ہے. تو پولیو پہ کیا ہے, پولیو پہ میرا بیان آیا نا پولیو کے حق میں, تو اس بیان پہ لوگوں کے کمنٹس, گورنمنٹ کا پیسہ نظر آ رہا ہے جھلکتا ہوا. خدا کی قسم میں نے پولیو کے حق میں جو بیان کیا, اللہ کی قسم حکومت نے 1 روپیہ نہیں دیا, اور ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہا کہ بہت اچھا مولوی صاحب آپ نے دل خوش کر دیا, اتنا بھی نہیں کہا ہے اللہ کی قسم. لیکن الزام کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کے درباری مولوی. پولیو کا درباری مولوی سے کیا تعلق ہے یار؟ رائے ہے, آپ پلائیں نہ پلائیں آپ کی مرضی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت کیا تھی کہ پولیو پلا سکتے ہیں بچوں کو, یہ آپ کا ٹاپک ہے, یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے. یہ کہ اشکال بالکل درست ہے کہ بھئی یہ لوگ ڈاکٹر سے خود ہی پوچھ لیں گے, آپ کو ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت کیا ہے کہ پولیو. میں نے کلپ ریکارڈ کروایا نا, وہ ضرورت اس لیے ہے کہ بہت سے علماء کی طرف سے یہ بات گئی ہے کہ یہ نہیں پلانی چاہیے. ان کی اپنی ریسرچ ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کی ریسرچ ہے. تو جب علماء کی طرف سے ایسی چیزیں کثرت سے آئیں تو پھر علماء کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ دوسری رائے بھی عوام کے سامنے لے آئیں کہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے, اس میں علماء ہی کی دوسری رائے بھی موجود ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آپ پلائیں نہ پلائیں آپ کی مرضی ہے, لیکن جو تحقیق ہوتی ہے نا وہ اس فیلڈ کے ایک ماہر نہیں, کئی لوگوں سے مل کے, کئی لوگوں سے. اور عوام کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ عوام کے پاس اگر خود تحقیق کی صلاحیت نہ ہو تو ایک علماء ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ محققین میں اکثریت پھر جس طرف ہوگی تو اس کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ اکثریت کی رائے میں درست ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ اکثریت کی رائے ہی درست ہوتی ہے, لیکن آپ کے پاس اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے.
تو اکثریت کی رائے میں درستگی کا امکان 1-2 آدمیوں کی رائے کی نسبت بولو بھائی زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو چاند پہ گیا انسان بھائی ٹھیک ہے نا, جب انسان نے چاند پہ قدم رکھا تھا, اگر یہ فیک ہوتا ہے تو پوری دنیا, جاپان بھی بیوقوف بن گیا, فرانس بھی بیوقوف بن گیا, آپ اکیلے ہو جو دنیا میں بیوقوف نہیں بنے. جاپان کو بھی امریکہ نے بیوقوف بنا دیا, فرانس بھی کہہ رہے امریکہ چاند پہ گیا ہے سب سے پہلے, انڈیا بھی بیوقوف بن گیا, پاکستان بھی, ریاستیں بیوقوف بن گئی. اور 4 آدمی ہیں جن کو اللہ نے ایسی فراست عطا فرمائی کہ وہ اخبار کا ایک ٹکڑا اس کے وہ دیکھ کے, اور ان کے ماشاءاللہ ان کی ریسرچ یہ ہوئی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, نہیں گیا, یہ سب ڈرامہ تھا. تو مذاق اڑواتے ہیں لوگ اپنا ایسی باتیں کر کے. تو ریسرچ جو ہے نا, تحقیق ہونی چاہیے. خوراک کے حوالے سے بھی تحقیقات مارکیٹ میں بہت الٹی چل رہی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے ابھی کچھ دن پہلے, بہت اونچے لیول کے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ایک واقعہ سنایا. یہ واقعہ شاید میں کسی اور بیان میں بھی نقل کر چکا ہوں کہ یوٹیوب پہ ایک ڈاکٹر ہیں بڑے مشہور, نام نہیں بتاؤں گا ورنہ میں بھی ہو سکتا ہے اگلے دن اخبار میں آ جاؤں. لوگ کہتے ہیں حق یہ ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کیا جائے. ہم پہلے بتاتے ہیں جتنا افورڈ کر سکتے ہو اتنا بھی, ہم تو سیدھی سی بات کرتے ہیں. ٹوپی ڈرامے, یہ جتنے ڈنکے کی چوٹ والے لوگ ہیں نا, جب ان کو ڈنکا بجتا ہے نا تو ان کو جتنی چوٹ ان کو لگتی ہے, ہم تو بھائی تمیز سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا افورڈ کر سکتے ہو حساب سے چلو. ہاں جس دن شہید ہونے کا پروگرام ہو کہ بھائی بچوں بیٹے بھی ماشاءاللہ سب نمٹ گئے, بیٹیاں بھی نمٹ گئیں, کاروبار بھی سیٹ ہو گیا, اپنا پیچھے کچھ بچوں کے لیے چھوڑ بھی دیا, علم بھی چھوڑ دیا, دین کا کام بھی اللہ نے بہت لے لیا, سارے کام ماشاءاللہ نمٹ گئے ہیں, تو اب بستر کی موت سے بہتر ہے کہ ایک کلپ ریکارڈ کروا کے مر جاؤ. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا, ایک کلپ ریکارڈ کرواؤ, خاندانی صاحب شہید ہو جاؤ. وہ انڈیا میں ایک ڈاکٹر تھے, ہندو نہ ہوتے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا. وہ بڑا پیارا ڈاکٹر تھا, نام ذہن سے نکل گیا. ان کے کلپ بہت زبردست ہوا کرتے تھے. انہوں نے یہ جو بہت ساری کمپنیوں کے نا راز فاش کرنا شروع کیے تھے, یہ صحت کے نام پہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں. ہندو ڈاکٹر تھے تو بہت سارے چیزوں کے بارے میں, لیکن ان کو مار دیا. تو یہ چھوڑتی نہیں ہیں کمپنیاں, اور یہ اگر آپ ان کے بارے میں بتائیں نا, یہ اس نے یہ کیمیکل ملایا ہوا ہے نقصان دہ, اس نے یہ ٹوتھ پیسٹ کی فلاں کمپنی نے یہ گڑبڑ کر رہی ہے, اور خوراک کی فلاں کمپنی یہ کیمیکل ملا رہی ہے, تو یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اتنے آرام سے. آپ تو پھر بھی پیتے رہیں گے, بتانے والا کیا ہو جائے گا, وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. وہی ہوا, لوگ تو ابھی وہ کمپنیاں تو ابھی بھی ترقی کر رہی ہیں. وہ ڈاکٹر بیچارے جن کے خلاف بولتے تھے کہ اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, وہ ڈاکٹر دنیا سے چلا گیا. تو وہ ایک ڈاکٹر آئے, بڑے زبردست ڈاکٹر نے, انہوں نے بتایا کہ یوٹیوب پہ ایک مشہور ڈاکٹر ہے جو ڈاکٹر ہے نہیں, لیکن یوٹیوب پہ کیا پتہ چلتا ہے یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. تو بڑا حلقہ ان کا ماشاء اللہ, اور روحانیت بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ میرا اللہ سے کنیکشن بھی ہے. اب یوٹیوب والے کیا کرتے ہیں, تلاش کر کے نا جس پہ شبہ ہوتا ہے اس کی تصویر میری تصویر کے ساتھ لگا کے کلپ بنا دیتے ہیں. تو بھائی میں ذمہ دار نہیں ہوں, کسی پہ الزام لگا دیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو روحانیت بھی ہے ماشاءاللہ ان میں, یعنی بقول ان کے قدرت کی طرف سے ہے نہیں ہے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو اب جس ڈاکٹر میں روحانیت بھی آ جائے نا, روحانی علاج کا بھی ڈرامہ آ جائے, وہ ڈاکٹر تو ماشاءاللہ, عام ڈاکٹر جو ہے نا بیچارہ, وہ تو کہے گا کھانسی ہے تو یہ لے لو بھائی, یہ دوا لے لو, یہ اینٹی الرجی کھا لو, وہ سیدھی سیدھی دوا دے گا. جو روحانی ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا سا کچھ وظیفہ بھی بتا دیں گے اور دم بھی کر دیں گے, تو ان کی دکان زیادہ چلتی ہے. جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے نا اس کی اتنی نہیں چلے گی. جو روحانی ٹوپی ڈرامے ٹائپ کا ڈاکٹر ہوگا نا, وہ تو ماشاءاللہ نوٹ چھاپتے چھاپتے بیچارہ تھک جاتا ہے, وہ اس کے نوٹ سنبھلتے نہیں ہیں ان سے. یقین نہ ہے, آپ دکان کھول کے دیکھو. اور اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں چاہیے. روحانی علاج کے لیے کوئی چاہیے کہ آپ نے کون سے یونیورسٹی سے یہ روحانی علاج سیکھا ہے. یہ ایسا علاج ہے جس میں آپ جتنی الٹی باتیں کریں گے نا, پھینکیں گے, لوگ کہیں گے یہ بہت پہنچی ہوئی باتیں ہیں. یہ بھائی یہ بزرگ تو مارکیٹ میں ایسا بزرگ تو اب تک آیا ہے ہی نہیں.
اس کی یہی خاصیت ہے, بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی. یہ خاصیت تو حقیقت بتا رہا ہوں. اگر آپ روحانی دکان کھول کے ایسی باتیں کرو جو لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں, خدا کی قسم نہیں چلے گی دکان آپ کی. لوگ کہیں گے یہ تو میں بھی جانتا ہوں, یہ کون سی بڑی بات کر دی. ایسی باتیں کرو جو اوپر سے گزر رہی ہوں, آپ کہیں گے یہ کچھ واقعی کوئی بہت ہی پرانا کنیکشن ہے ان کا, فرشت جبریل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے ان کا. آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, حقیقت ہے یہ. موکل, حمزات, حصار, یہ پتہ ہے موکل کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا نا, زبردست, یہی تو ہے, اسی کو تو علم بولتے ہیں. نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا. جو روحانی علاج کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ کمبخت آج تک خود بھی کسی موکل کو ڈیفائن نہیں کر سکا. کسی لیبارٹری میں وہ موکل نہیں آیا, کسی نے کوئی ٹریس ہی نہیں کیا آج تک. حمزاد اور موکل اور یہ اور حصار اور پتہ نہیں ٹوپی ڈرامے لگا رہے ہوتے. وہ جو حصار حدیث سے ثابت ہے نا, وہ الگ چیز ہے, کیونکہ یہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا منکر ہے. تو اب اگر ویسے ہی کچھ بھی نہ آتا ہو, صرف روحانی ٹوپی ڈرامہ, روحانی وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے, وہ اتنی چلتی ہے, پھر اس میں ڈاکٹر کا بھی اگر تڑکا لگا دیا آپ نے, تو آپ کو دو فائدے ہوں گے. نمبر ایک, اب آپ سے کوئی یہ پوچھے گا نہیں کہ آپ کون سی یونیورسٹی سے فارغ ہیں, کیونکہ آپ روحانی ہیں تو آپ تو جھوٹ بول نہیں سکتے. آپ سے یہ پوچھ لینا کہ اپنا کوئی سند تو دکھاؤ, اب یہ آپ کے گستاخ ہونے کی دلیل ہوگی. آپ بزرگوں کے گستاخ ہیں. آپ نے اتنے بڑے بزرگ سے جو جنات اتارتے ہیں, جو موکل حمزادوں کو قبضے میں رکھا ہوا ہے, اور خدا نے ان کو خصوصی کچھ عنایتیں کی ہوئی ہیں, ان سے آپ نے یہ پوچھ لیا کہ کہاں سے فارغ ہو. استغفر اللہ. ان کے خلاف کوئی کلپ بھی نہیں بنتا, حیرت ہے یار. کلپ بنتے ہیں تو وہ کوئی علماء کے خلاف بن رہے ہیں آج کل کلپ, ان کی زبان سے غلطی ہو گئی تو کلپ آئے گا. لیکن ان لوگوں یہ بڑے مزے ہیں ان کے زندگی میں. تو پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایسی باتیں پھینکنا شروع کر دو جو لوگوں کی سمجھ میں, خود آپ کی سمجھ میں نہ آئے. وہ پہلے سمجھو کہ میں خود سمجھ رہا ہوں, اگر سمجھ رہے ہو تو پھر نہیں کرو لوگوں کے سامنے وہ بات, کیونکہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں, وہ بھی خود بھی سمجھ جائیں گے, تو پھر آپ کی دکان چلے گی نہیں. پہلے آپ شیشے کے سامنے پریکٹس کرو, ایسی باتیں کرو, آپ کو الحمدللہ میری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آیا کہ میں نے کہا کیا ہے. اور آپ دیکھ لو روحانی والوں کو سرچ کرو نا یوٹیوب پہ, ان کی باتیں. ایک کسی نے بھیجا کہ ان حضرت کو سنیں آپ. میں نے سنا, میں نے کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بول کیا رہا ہے. کہہ رہے ہیں یہ حضرت یہ بہت اوپر کی باتیں ہیں. میں نے کہا جب ہم اس زمین میں رہتے ہیں نا, تو اسی زمین کی باتیں کرو ہمارے سامنے. ہاں, اوپر کی باتیں اللہ کے نبی کر کے چلے گئے, جنت جہنم کی باتیں وہ کافی ہیں ہمارے لیے, اس کے علاوہ ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ جو روحانی تھے, ڈاکٹر بھی ہیں وہ, ان کا میں نے پھر نام لکھا یوٹیوب پہ آ گیا سامنے نا. تو وہ مریدوں کو بیٹھ کے نا, اچھا وہ پیشنٹس اور مریضوں کا رش لگا ہوا ہے. اچھا یہ ڈاکٹر چلے گئے, انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں ڈاکٹر ہوں. تو کہہ رہے ہیں وہ کیا کر رہا ہے. ایک مرید نے کہا کہ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, دہی لیں, ٹھیک, اس میں چونا ملائیں, چونا, ایک چمچ چونا. اور پھر کچھ سوچ میں پڑ گئے نا, جیسے وہاں سے کچھ ہدایات لے رہے ہوں, فرشتہ سمجھا اور اب بتانا یہ کرنا. اور لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں. انہوں نے کہا حضرت چونا ملا کے کون سا, یہ جو کتھا پان والا؟ ابے نہیں, یہ والا نہیں, وہ والا چونا جو دیواروں پہ کرتے ہیں. ایسے کانفیڈنس کے ساتھ. وہ ڈاکٹر کہہ رہے دہی چونے کا گھٹنوں سے کوئی تعلق. دیکھو اگر دہی چونے کا گھٹنے سے تعلق ہوتا نا, تو پھر لوگ اس سے عقیدت نہ رکھتے. لوگ کہتے ہیں یہ تو سارے ڈاکٹر کہتے ہیں دہی کو چونے میں ملا کے کھاؤ تو گھٹنے صحیح ہو جاتے. یہ ایسی چیز مارکیٹ میں لائے گا جو کسی کو بھی آج تک کائنات میں پتہ ہی نہ ہو. پتہ نہیں کیا کر دو گے, چونا ملا کے دہی سے کھائے گا, وہ کیا ہو جائے گا بھائی, اللہ کے بندو. اب یہ بھی نہیں پتا کہ بجھا ہوا چونا, یا اللہ کرے بغیر بجھا ہوا چونا کھلایا ہو, ایک ہی دفعہ کھائے دوبارہ اس کے پاس جانے کے قابل نہ رہے. تو چونے کی دو ٹائپس ہیں نا. اصل میں تو یہ چونا لگا رہے ہیں, مشورہ اس کو دے رہے کہ تم چونا اس میں رکھ. تو وہ مریدین جناب وہ چونا کھا رہے ہوں گے بیٹھ کے دہی میں ملا کے. ہائے ہائے,
ایک حکیم صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ میرا یوٹیوب پہ چینل ہے، یعنی یہ جو آرگینک دوائیں ہیں نا، یہ جو حکیموں کی ہوتی ہیں آرگینک ہی ہوتی ہیں، ان کی معجون ہے استو خدوس اور وہ خمیرہ گاؤ زبان ٹائپ کی چیزیں، تو میرا چینل ہے لیکن میں حکیم ہوں نہیں، تو میرے لیے چینل سے کمانا جائز بھی ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا چلو اتنا نیک آدمی ہے کہ مجھ سے پوچھ تو لیا، لوگوں کو تو نہیں بتا رہا، لیکن اس نے کہا کہ یار ایسا نہ ہو کہ، تو میں نے کہا جب آپ حکیم نہیں ہیں تو پہلی بات اپنے چینل سے اپنے نام کے ساتھ حکیم ہٹائیں، یہ دھوکہ ہے۔ آپ نے باقاعدہ کسی حکیم سے پڑھا نہیں ہے یا کسی یونیورسٹی سے پڑھا نہیں ہے، حکمت تو یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے، یا براہ راست کسی حکیم کے پاس بہت طویل عرصہ گزار کے انسان حکمت سیکھتا ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو آپ جب حکیم نہیں ہیں تو اپنے نام کے ساتھ حکیم نہ لکھیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ہربل دواؤں کی اویئرنیس کے بارے میں ایک چینل ہے، تو وہ جو کامن دوائیں جو دنیا میں چل رہی ہیں تو اس کے بارے میں حکیموں سے معلومات لے کے اپلوڈ کر دیا کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتایا کریں کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ ہم نے دواؤں کے بارے میں معلومات دی ہیں، لیکن کس نے کون سی دوا کس بیماری میں کتنی مقدار میں کھانی ہے، یہ پہلے کسی حکیم صاحب کو نبض دکھا کے ہر دوا ہر ایک کے لیے بولو بھائی نہیں ہوتی۔ وہ لہسن ہے نا، لہسن سارے حکیم کہتے ہیں اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ لہسن جو ہے یہ دل کے لیے اچھا ہے، کولیسٹرول کو کیا کرتا ہے ختم۔ اب آپ یوٹیوب پہ جائیں لہسن کے بارے میں ریسرچ کریں، یہ پوری رپورٹیں آ جائیں گی، لہسن کولیسٹرول کاٹتا ہے، لہسن یہ کرتا ہے، لہسن وہ کرتا ہے۔ لیکن اب آپ نے کسی حکیم یا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر خود لہسن کھانا شروع کر دیا تو عین ممکن ہے آپ بھی لہسن کی طرح باریک ہو جائیں گے کیونکہ جس آدمی کی باڈی میں کولیسٹرول نہیں ہے، باریک باریک ہے نا کراچی کے لوگ، تو پہلے ہی ماشاءاللہ باریک باریک ہیں، آپ کو تو ضرورت ہے کولیسٹرول کی یا آپ کو تو ضرورت ہے فیٹ کی، لہسن تو فیٹ کو ختم کرتا ہے، آپ نے لہسن کھانا شروع کر دیے یا خالی پیٹ کھانا شروع کر دیا، وہ معدے میں تیزابیت ہو گئی، تو آپ تو الٹا لینے کے کیا پڑ جائیں گے، دینے پڑ جائیں گے، ممکن ہے کمزوری سے ہارٹ اٹیک ہو مر جاؤ۔ تو یوٹیوب پہ بہت سارے چینل ایسے ہیں جو بغیر تحقیق کے دواؤں کے بارے میں، ٹماٹر کے فضائل آپ یوٹیوب پہ لکھو آ جائے گا، روزانہ آدھا کلو ٹماٹر کھانے سے یہ ہوتا ہے۔ ایک چینل تھا اس نے کہا کہ روزانہ 1 چمچہ اگر آپ وہ کیا ہے دار چینی کوٹ کے پاؤڈر بنا کے پئیں تو اس سے جسم کو یہ فائدے۔ 1 چمچہ دار چینی کا پاؤڈر، وہ تو پاؤڈر ہی پی سکتا ہے بھائی، حقیقت ہے، عام آدمی جو پاؤڈر کا پہلے سے عادی ہو، کیا کر رہے ہو؟ لیکن کوئی حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی سب آ کے پھینک رہے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست بتایا آپ نے۔ تو یہ ہے بغیر تحقیق کے، بغیر سند کے باتیں، صحتیں بھی برباد ہوتی ہیں۔ پھر ایسی بغیر تحقیق کے باتوں کو پھیلانے سے جن چیزوں کا گھر سے تعلق ہو، ملک سے تعلق ہو، ان سے دشمنیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی میجر جنرل وہ کیا نام ہے آصف غفور صاحب جامعۃ الرشید آئے، انہوں نے تقریر میں ایک بات کہی کہ میرے بارے میں واٹس ایپ پہ فیس بک پہ خبریں پھیلائیں، ایک لڑکی کو دکھایا گیا بکنی پہن کے سوئمنگ کر رہی ہے، اور میرے بارے میں خبر پتہ ہے کہ پاکستان آرمی کا ایک وہ سفیر ہے، نمائندہ ہے، اور اس کی بیٹی دیکھو یہ بکنی پہن کے یورپ میں سوئمنگ پول میں نہا رہی ہے، یہ ہے اسلامی ملک کی اسلامی فوج۔ انہوں نے کہا کہ میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں، وہ خبر کیا ہوئی ہے، پھیل رہی ہے، یہ بھی تحقیق نہیں کرتے۔ تو یہ صرف یہ ہر طبقے میں، علماء کے خلاف بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، علماء پہ الزام لگا دیے جاتے ہیں، جو زیادہ مشہور ہو رہا ہے اس پہ کوئی بھی فحش الزام لگا دو۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن میں جو مشہور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا، ان کے میاں بیوی میں جب اختلاف ہو جائے نا تو یہ تو بہت ہوتا ہے، شوہر سے انٹرویو لیا جاتا ہے وہ بیوی پہ الزام لگا رہا ہوتا ہے، اور عورت سے انٹرویو لیا جائے تو وہ شوہر پہ، جس نے شوہر کا بیان سنا ہوتا ہے وہ اس کی بیوی کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، جس نے عورت کا بیان سنا وہ شوہر کو غلط۔ حالانکہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جب ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے تو یہ اتنے نیک ہیں کہ ایک دوسرے پر کوئی الزام نہیں لگائیں گے، ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے؟ یہ ممکن ہے؟
یہ تو 0.001% لوگ ہیں. جب لڑائی ہو گئی تو اب تو ہر آدمی دوسرے کی, عورت کو موقع ملا وہ شوہر کو ذلیل کر دے گی, شوہر کو موقع ملا وہ عورت کو ذلیل کر دے گا. تو آپ کا اس موقع پر جو موقف ہونا چاہیے, بھائی ہم نے دونوں کی باتیں نہیں سنی ہے لہذا ہمیں نہیں پتا حقیقت کیا ہے. بلکہ جو مثبت سوچ والا آدمی ہوگا وہ ایسے موقع پہ شوہر سے کہے گا کہ جب آپ کی وائف سے علیحدگی ہو گئی تو بس ہو گئی نا, اب اس کو ذلیل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ انٹرویو دے کیوں رہے ہیں؟ اگر کوئی ٹی وی اینکر آپ سے آگے پوچھ رہے کہ کیوں علیحدگی ہوئی, کیا ہوا تھا, آپ بولو بھائی تمہاری بہن تھی, وہ تمہاری بیٹی تھی, تمہیں کیا تکلیف ہے ہمارے گھریلو حالات میں گھسنے کی. اور اگر عورت سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ آپ کے میاں کے درمیان علیحدگی کیوں ہو گئی, تو اس کو چاہیے بولے بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے, ہمارا آپس کا مسئلہ تھا, شادی ہماری مرضی سے ہوئی, علیحدگی ہماری مرضی سے ہو گئی, میں کیوں اس کے راز کو دنیا کے سامنے فاش کروں. ہونا یہ چاہیے مگر ہو یہ نہیں رہا.